الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوالات کے نشست کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ جس موضوع پہ آج سوالات ہیں وہ ہے علم استدلال نقلیہ اور اصول فقہ کے مسائل پر سوال ہیں۔ پہلا سوال، کیا شرعی تعلیمات حاصل کرنے والے طالب علم پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے اور عربی میں بات کریں؟ بھائیوں، جواب یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنا اس طالب علم پر واجب ہے، کیونکہ علماء ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، حالا یقوم الواجب الابہ فہو واجب۔ واجب جس چیز کے ذریعے پورا ہو سکتا ہو، واجب جس چیز کے ذریعے پورا ہو سکتا ہو اس ذریعہ کا حکم بھی وجوب کا ہے۔ طالب علم کے لیے ممکن نہیں کہ عربی زبان سیکھے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھ سکے۔ باقی رہا عربی زبان میں تکلم کرنا، تو یہ مستحب ہے، کیونکہ اس کو واجب کرنے والی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ دوسرا سوال، کیا طالب علم کے لیے قرآن کریم حفظ کرنا واجب ہے؟ نہیں بھائی، قرآن کریم حفظ کرنا واجب نہیں۔ قرآن کریم حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے کہ جب اس کو کچھ لوگ ادا کر دیں تو دوسروں سے اس کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے قرآن کریم حفظ کرنا واجب نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں آئی اور نہ ہی میں نے پڑھی ہے۔ تیسرا سوال کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن 7 حروف پر پڑھو جو کہ کافی و شافی ہیں۔ اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2581۔ اس حدیث میں 7 حروفوں سے مراد ایک حرف اور ایک کلمہ میں 7 لغات ہیں، جن کے الفاظ مختلف اور معنی متفقن ہو، جیسا کہ اس کی مفید شرح و تفصیل امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں بیان کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امت باقی 6 حروف کے علاوہ ایک حرف پر ثابت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، جس میں کوئی نسخ یا ضیاع نہیں ہے۔ اور آج تک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عمدہ مضبوط کلام پر مبنی مصحف جس پر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا سے قرأت ہو رہی ہے۔ آپ مزید تفصیل کے لیے تفسیر طبری کا مطالعہ کیجیے، وہ اس مسئلے میں بہت مفید ہے۔ سوال نمبر 4، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین خلفاء الراشدین من بعد۔ کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین کے افعال بھی حجت ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب حاضر خدمت ہے کہ بلا شبہ اگر خلفاء راشدین کا عمل ایک چیز پہ متفق ہو جاتا ہے اور سنت کے مخالف نہ ہو تو بلا شبہ ان کا یہ عمل حجت ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کے قول کی حجیت ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام کے فرمان فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین
اس میں یا تو مضاف کو محذوف ماننا پڑے گا یا لفظ عہد کو مضاف محذوف ہے۔ یوں کہا جائے گا وَسُنَّةُ عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، یا پھر خلفاء راشدین سے پہلے لفظ مجموع کو مضاف مقدر ماننا پڑے گا، یعنی معنی اگر کر لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ خلفاء راشدین میں سے ایک اگر منفرد ہو جائے تو اس کے بعد حجت ہوگی، اور دوسرے معنی سے یہ مراد ہے کہ چاروں خلفاء راشدین کا ایک رائے پر جمع ہونا حجت ہوگا، اور صحیح بھی یہی معنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جن الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے یہ اقتباس گویا کہ قرآن کریم سے اخذ کردہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستہ کے علاوہ کسی راستے کی یتبع تابعداری کرے گا، نولہ ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا جس طرف بھی وہ پھرتا ہے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ آئے نا، قرآن کی آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں یتبع غیر سبیل المؤمنین، ان الفاظ پر کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ مومنین سے پہلے عہد کو مقدر مانو، کسی ایک مومن کی مخالفت ہوگی۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مومنوں کے راستہ کی مخالفت کرے گا، جو تمام مومنوں کے راستہ کی مخالفت کرے گا۔ اصل مقصود بھی یہی ہے، اصل مقصود بھی یہی ہے۔ اس لیے متقدمین میں سے امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے مسلمانوں کے اجماع کی حجیت کی دلیل ملتی ہے۔ سمجھ آگے جی؟ سوال نمبر 5، کیا سلف صالحین کے قول پر مطلقاً عمل جائز ہے بشرطی کا کہ صحیح ہو؟ کیا سلف صالحین کے قول پر مطلقاً عمل جائز ہے بشرطی کا کہ صحیح ہو؟ اس بارے میں کوئی خاص قاعدہ و قانون تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بعض شرطیں رکھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ میں صحابی کا قول موجود ہو جو کتاب اللہ کے کسی نص یا نبی علیہ السلام کے کسی فرمان کے مخالف نہ ہو، اور یہ قول یا فعل صحابہ کے درمیان مشہور ہو اور کسی صحابی کی طرف سے اس کے خلاف قول منقول نہ ہو، تو ایسی صورت میں صحابی کے قول و فعل کو لینے میں دل مطمئن ہے۔ بعض لوگ غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے ہیں۔ جب ایک صحابی اس معاملہ کو جائز سمجھتا ہے تو کیا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں؟ تو ایسے شخص کو ہم اس طرح جواب دیتے ہیں کہ بھائی تم صحابہ کی نسبت کیا ہو، اور تمہاری علم حیثیت اور فقاہت اللہ کے رسول کے صحابی کے مقابلہ میں کیا ہے؟ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی آراء کے اندر بھی نرمی سے کام لیں اور ہم تکبر نہ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سلف صالحین کے حقیقی طور پر پیروکار بنیں اور ان کے برابر چلیں، اور ہم ان کی مخالفت نہ کریں ماں سوائے اس کے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟
سوال نمبر 6، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول فعل کے مخالف اللہ میری توبہ، جب نبی علیہ السلام کا قول فعل کے مخالف ہوں تو ان میں سے کون سا لیا جائے گا؟ اور بھائی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول فعل کے مخالف ہو تو قول کو فعل پر مقدم کیا جائے گا، قول کو فعل پر مقدم کیا جائے گا۔ قول کو فعل پر مقدم کرنے کا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمان امت کے لیے شریعت ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان امت کے لیے شریعت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل اگرچہ حقیقت میں تو یہ بھی شریعت عام شریعت ہے، لیکن بسا اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل کا حکم خاص ہوتا ہے، جبکہ عام لوگوں کے فعل کا حکم اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ امت کے لیے حکم ایک ہوتا ہے، اور جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل کسی حاجت کی وجہ سے اس کے برخلاف صادر ہوتا ہے، تو اس صورت میں اصل تو اعتبار آپ کے قول کا ہوگا اور اس میں تعارض نہیں سمجھا جائے گا۔ مثلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے انما جعل الامام لیتم بہ، پوری حدیث، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کرو۔ ایک اور روایت میں ہے وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ، اس حدیث میں جو کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی امام کی مطابقت کرتے ہوئے، جبکہ اس کے معارض وہ دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ فعلی حدیث پہلے والی قوی حدیث کے لیے ناسخ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ فعلی حدیث پہلے والی قوی حدیث کے لیے ناسخ ہے۔ اور بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی دلیل ہونے کے لحاظ سے فعل میں اتنی قوت نہیں ہے، شرعی دلیل ہونے کے لحاظ سے فعل میں اتنی قوت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جاری شدہ فرمان کو منسوخ کیا جائے، بلکہ قول و فعل میں تطبیق ضروری ہے، اور تطبیق کی صورت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو فعل پر مقدم کیا جائے گا نبی علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے۔ جب ایک فرمان جاری ہو جائے تو وہ فرمان صرف اس کے برخلاف فعل کی وجہ سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ بعض سابقہ ائمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ میں اور فصلوا جلوساً اجمعین کے درمیان ایک حدیث کو ایک قاعدہ کے مطابق بیان کیا اور فعل حدیث کو ایک واقعہ کے ساتھ محدود کر دیا اور دوسری صورتیں اس کے ساتھ نہیں ملائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب امام بیٹھ کر نماز کی ابتدا کرے تو مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے شروع سے، پھر کسی سبب سے اس کو بیٹھنا پڑے تو مقتدی اس کے پیچھے اپنی نماز جاری رکھیں۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کی سمجھ کی باریکی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے۔ بے شک نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جیسے کہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کی طرف جھانک کر دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بیٹھ کر امامت کروائی۔ اس طرح ان کی نماز پوری ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کی وجہ سے۔ یہ جائز نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فعلی حدیث نے قولی حدیث کو منسوخ کر دیا،
کیونکہ قولی حدیث چھوڑنے کے بجائے جمع کی صورت ممکن ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ فعلی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قولی حدیث پہ عمل واجب نہیں، بلکہ اس قولی حدیث کو استحباب پر محمول کریں گے، تو لہٰذا حدیث اپنی جگہ پر محکم و ثابت رہے گی، منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ سابقہ جمع کی شکل اس وقت تو سمجھ آتی ہے کہ جب فعلی حدیث متاخر ہوتی قولی حدیث سے، لیکن قولی حدیث سے متاخر ہونا معلوم نہیں ہے۔ بہرحال ہم جس بات پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ کہ امام کے ساتھ مقتدیوں کے بیٹھنے کے لیے جو امر کا صیغہ ہے صلو، یہ تو وجوب کے لیے ہے۔ باقی رہی فعلی حدیث، اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ قولی حدیث کے بعد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ایک تابعی سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹھ کر نماز پڑھانے کے واقعہ کے بارے میں اس طرح حدیث آئی ہے، اذا صلی الامام، جب امام نماز پڑھائے، فصلوا قیاما، تو کھڑے ہو کر پڑھا کرو۔ اذا صلی الامام فصلوا قیاما واذا، یعنی پوری حدیث آ گئی، جب امام نماز پڑھائے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے، لیکن اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حدیث میں جو چیز مذکور ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملہ کو اپنے اصل پر باقی چھوڑنے کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ فعلی حدیث قولی حدیث سے منافر ہے۔ قولی حدیث کے منسوخ نہ ہونے کی تائید میں شیخ الاسلام حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ایک مسلم کی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ اکبر، کہ ان جابر قال اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلینا وراءه وهو قائد وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ فالتفت الینا فرآنا قیاما فاشار الینا فقعدنا فصلینا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان حقدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، ان قدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم یقومون على ملوکہم وهم قعود فلا تفعلوا اعتموا بأئمتکم ان صلی قائما فصلوا قیاما وان صلی قائدا فصلوا قعودا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایک دن ظہر کی نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلینا ورآہ وہو قائد وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو یا کلائی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھا سکتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویسلم۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو یا کلائی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھا سکتے تھے، تو جب بیٹھ کر پڑھائی نماز، لوگ اپنی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہا۔ جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، قریب تھا کہ تم بھی وہی کام کرتے جو فارس والے کرتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سرداروں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو۔
امام بھائی کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ تم اس کی اقتداء کرو۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شرعی علت ہے مقتدیوں کے نماز میں بیٹھنے کا، امام کے پیچھے نماز کا، امام کے پیچھے نماز کا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نماز میں کھڑے ہونے اور اہل فارس کا اپنے بڑوں کے لیے ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی بن جانے والی اتفاقی صورت کو بھی نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا کہ کہیں ہم کفار کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ شیخ الاسلام حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی ایک یہ مضبوط علت ہے، منسوخ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو حکم اتنا محکم ہو، اس کا اتنی جلدی نبی علیہ السلام کے کسی فعل کی وجہ سے منسوخ ہونا درست نہیں، خصوصاً جب یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ قولی حدیث کے بعد کا ہے یا پہلے کے۔ سوال نمبر 7، تقلید کے حرمت کی دلیل مجھے معلوم نہیں۔ تقلید کے حرمت کی دلیل مجھے معلوم نہیں، بلکہ جس کے پاس علم نہیں اس کا تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ 7واں سوال ہے۔ پہلی بات، شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں پر عام آدمی کے لیے تقلید ثابت کر رہے ہیں اور اس کا اقرار کر رکھے ہیں کہ جب کہ عام آدمی کے لیے بھی تقلید جائز نہیں، کیونکہ تقلید کی جو تفریق کتب کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قائل کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ قائل کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ اب جب ایک عام آدمی کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو وہ عالم کے جواب کو عین قرآن و سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے اور اپنے سوچ کے مطابق وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایسا کرنا اسے مقلد نہیں بناتا۔ اب یہ بات تو عالم پر ہے کہ وہ اسے اس تقلید سے مسئلہ بتاتا ہے، عام آدمی سے بری الذمہ ہے کیونکہ وہ اپنے سوچ کے مطابق عین قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کی بنا پر مسلمانوں کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک عالم کہ جس پر واجب ہے کہ سوال کرنے والے کو جواب دیں، دوسرا غیر عالم کہ اس پر واجب ہے کہ عالم سے سوال کرے۔ اگر ایک عام شخص آ کر عالم سے سوال کرے اور وہ عالم اس کو جواب دے تو یقیناً یہ شخص اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ شاید کہ سائل کا مقصود کچھ اور ہے جو سوال میں مذکور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مذاہب میں سے کسی ایک مذہب پر سختی سے عمل پیرا ہونا اور پھر دوسرے مذاہب اور دیگر ائمہ کے اقوال کی طرف دیکھے بغیر یہ ہے کہ ایک مسلک کو دین سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اہل لوگوں کی تین قسمیں بناتے ہیں، نمبر ایک مجتہد، نمبر ایک کون ہے جی؟ مجتہد۔ اللہ اکبر۔ نمبر دو دلیل کی بنیاد پر اتباع کرنے والا، نمبر تین مقلد۔
یہ عام لوگوں کی حالت ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ تقلید حرام ہے، لیکن جب تقلید کو ہی دین سمجھ لیا جائے پھر یہ حرام ہے۔ مطلق طور پر تقلید کو حرام کہنا جائز نہیں ہے۔ 8واں سوال، مسلمان کب متبع سنت ہوتا ہے اور کب مقلد ہوتا ہے؟ اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ بھائیو، اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کا موقف تو یہ ہونا چاہیے کہ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، میں اور جو کوئی میرا پیروکار ہوگا۔ بلا شبہ تقلید علم نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ذرا توجہ کرو۔ بلا شبہ تقلید علم نہیں ہے اور مقلد دلیل پر نہیں ہوتا۔ تقلید، دوبارہ غور سے سن لو کیونکہ آپ نے پھر اس پہ سوال کرنا ہے۔ تقلید علم نہیں ہے اور مقلد دلیل پر نہیں ہوتا۔ جس شخص کا دین ہی یہ ہو کہ وہ دوسرے کی تقلید کرے گا اور دلیل کے بغیر چلے گا، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تقلید کو اپنا دین سمجھے، کہ جس طرح متاخرین میں سے بعض نے کسی ایک مولوی کی تقلید واجب کی، تو گویا اس نے بھی ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو واجب کر دیا۔ ہم تقلید کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں کہ جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے قیاس کے بارے میں کہی۔ فرماتے ہیں کہ قیاس ایک ضرورت ہے، اس کی طرف اس وقت جائیں گے جب دلیل کتاب و سنت اور اجماع سے نہ ملے۔ قیاس کی طرف اس وقت جائیں گے جب دلیل کتاب و سنت اور اجماع سے نہ ملے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تقلید کو دین بنانا جائز نہیں، تقلید کو دین بنانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات اس شخص کی ضرورت ہے کہ عام مسلمان ہو اور احکام دلیل کے ساتھ مستنبط کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، کہ کتاب و سنت سے دلیل کی بنیاد پر مسائل اخذ کرے اور متبع سنت ہو جائے بصیرت کے اوپر۔ یہاں ہم ایک قاعدہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ضرورت ممنوعات کو بھی مباح بنا دیتی ہے۔ اپنے سے زیادہ علم والے کی تقلید اس بندے کے لیے واجب ہے، البتہ اگر کوئی تقلید کو دین بنا ڈالے تو پہلی بات یہ ہے کہ اتباع کے مرتبہ سے پھر گیا۔ اتباع یہ ہے کہ کتاب و سنت سے مسئلہ کی دلیل معلوم ہو، بجائے اس کے کہ وہ اجتہاد کریں، کیونکہ اجتہاد کا درجہ تو اس سے کہیں بلند ہے، تو یہ اللہ کے دین میں جائز نہیں ہے۔ تقلید اور اتباع میں فرق یہی ہے جو ایک بینا اور نابینا میں فرق ہے۔ سوال نمبر 9 کہ کیا اکثریت کو اجماع معتبر کہا جا سکتا ہے؟ علماء اصول کے نزدیک اکثریت کو اجماع اعتبار نہیں کہا جاتا۔ اجماع کی بہت ساری تعریفات ہیں، کوئی اجماع امت کہتا ہے، کوئی علماء کے اجماع کو اجماع کہتا ہے، کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کو معتبر سمجھتا ہے۔ اس بارے میں بہت طویل کلام ہے۔ اس پر حضرت امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارشاد الفحول میں اس کا تذکرہ کیا ہے
اسی طرح صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحصیل الشامول من علم الاصول میں اس پر بحث کی ہے۔ مسائل پر اس طرح اجماع کا وقوع پذیر ہونا تو الگ بات ہے، لیکن وقوع پذیر ہونے والے اجماع کا منقول ہونا ناممکن ہے۔ ایک زمانے کے علماء کا اجماع کرنا کسی مسئلہ پر کیسے ممکن ہے؟ ان کا ثابت ہونا۔ اگر اجماع ثابت ہو جائے تو ان علماء سے رابطہ کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اس معاملہ کا وقوع پذیر ہونا ناممکنات میں سے ہے، خصوصاً اس مذکورہ اجماع کے جو شخص مخالف ہو اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، حقیقی طور پر جس شخص کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو ایسے یقینی اور اجماع کی مخالفت کرے کہ علماء اصول کے نزدیک معتبر اجماع ہو، کیونکہ ایسے اجماع کے مخالف شخص نے گویا اجماع کے ذریعے سے ثابت کردہ ایک شرعی حکم سے عدولی کی ہے، تو یہ چیز حجت قائم ہونے کے بعد اس شخص کے تکفیر کو مستلزم ہے۔ اس طرح کے یقینی قسم کا اجماع اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہوتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ کی پیروی کرے، ہم اسے پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سوال نمبر 10، کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں اجماع کا منعقد ہونا ممکن تھا؟ او بھائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اجماع ممکن نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو وہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد جب اجماع کی ضرورت پڑی تو اس وقت تو صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے، بھلا کس کی وجہ سے؟ فتوحات کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ فتوحات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تصور کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ملے اور ایک مسئلہ پر انہوں نے اجماع کیا، تو یہ کہاں جمع ہوئے اور کون ان سے ملا کہ جس نے ان صحابہ سے اجماع نقل کیا؟ تو یہ ساری باتیں ثابت ہونا ناممکن ہے۔ یہاں اس سے بھی واضح ایک بات ہے کہ اس طرح کے اجماع کے بجائے مسلمانوں کے لیے یہی کافی تھا کہ بعض صحابہ نے اس مسئلہ کے بارے میں یہ موقف اپنایا اور بعض صحابہ سے یہ کام ثابت ہے، تو یہ چیز بھی ان کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ جس سے وہ استدلال کریں۔ اجماع کی ایک اور قسم ہے جسے اجماع سکوتی کہا جاتا ہے، یہ عام اجماع کو شامل نہیں ہے۔ مثلا اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے؟ بتائیں آپ۔ شاباش، بس اچھا چلو میں سمجھاتا ہوں کہ اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے۔ مثلا سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں اگر ایک شخص ایک بات کرے یا کوئی بھی کام کرے کہ جس کا شریعت سے تعلق ہو اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر خاموش رہیں، تو دل تو اس طرح کے اجماع پر مطمئن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایسا اجماع نہیں ہے جس طرح اس کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ امت کا اجماع ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے، کیونکہ یہ اجماع نسبی ہے۔ جیسے صحیح بخاری جلد نمبر 338 میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنی خلافت کے زمانہ میں، تو خطبہ میں ایک سجدے والی آیت انہوں نے پڑھی، تو ممبر سے اترے
اور سجدہ کیا، ان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی سجدہ کیا۔ پھر اگلے جمعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تو اس میں سجدے کی آیت پڑھی تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے جس طرح پہلے جمعہ میں انہوں نے کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا، مگر یہ کہ ہم چاہیں تو یہ ہے اجماع سکوتی، کیونکہ جمعہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین بہت سارے لوگ تھے، لیکن کسی نے نہ اس کا انکار کیا اور نہ ہی اس کے خلاف کتاب و سنت میں سے کوئی دلیل پیش کی۔ تو بلا شبہ اس طرح کی مثالیں دیکھ کر دل مطمئن ضرور ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ متاخرین کے ان میں سے جیسے احناف کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، ان کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، تو ان کا یہ موقف کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے۔ ہاں جی، سوال نمبر 11، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی ضلالۃ کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس حدیث سے اجماع مراد نہیں ہے، جیسے اجماع الامہ یا اجماع علماء الامہ یا اجماع صحابہ۔ اس حدیث کو آپ اس مثال کے ذریعے سمجھیں۔ مثلا اگر 100 صحابہ کہیں پر جمع ہوں، ان پر ایک مسئلہ پیش کیا جائے، اس مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا آپس میں اختلاف ہوں، 99 کا موقف ایک ہو اور ایک صحابی کا موقف ان سے مختلف ہوں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق پر وہ اکیلا صحابی ہے اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غلطی پر ہے؟ معاذ اللہ۔ اب ایسی صورت میں یہ حدیث صادق آتی ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، لیکن جب ہمارا ذہن ہی یہ ہو کہ ترجیح اکثریت کو دینی ہے تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ حق اقلیت کے ساتھ ہو اور اکثریت والے غلطی پر ہوں۔ اگر حق یہ اکثریت ہو تو پھر امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور حق اکیلے بندے کے ساتھ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الجماعت من کان الحق ولو کان واحد، جماعت وہ ہے جو حق پر ہو اگرچہ اکیلا آدمی کیوں نہ ہو۔ سوال نمبر 12، فقہا کے نزدیک جمہور کا مطلب کیا ہے؟ کیا جمہور سے مراد ایک ہی زمانے کے علماء ہیں یا تمام زمانوں کے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ، سوال کو دوبارہ سنیں، فقہا کے نزدیک جمہور کا کیا مطلب ہے؟ کیا جمہور سے مراد ایک ہی زمانے کے علماء ہیں یا تمام زمانوں کے؟ اللہ اکبر۔ یہ لفظ قائل کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، کہنے والے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت امام نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ علیہم اپنے سے پہلے والے زمانہ کے تمام علماء کو اس میں شامل سمجھتے ہیں، تو یہ لفظ نسبت کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی کوئی جامع اور معنی تعریف کی جائے، جامع اور معنی تعریف کی جائے۔ جمہور سے مراد علماء کی اکثریت ہے دلیل کی بنا پر۔ جمہور کے موقف کی مخالفت درست ہے بلا شبہ بغیر دلیل کے، تو دل اکثریت کی بات پر زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اقلیت کے مقابلہ میں، لیکن دلیل کی موجودگی میں تو اس دلیل پر عمل واجب ہے، چاہے جمہور کی رائے کے موافق ہو یا کے مخالف۔ اور اگر کوئی شخص جمہور کی رائے کی مخالفت کرے
تو اس کا دل اقلیت کے مسئلہ پر مطمئن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے استفت قلبک وان افتاک المفتون، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، استفت قلبک اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، وان افتاک المفتون اگرچہ مفتی تجھے فتویٰ دے دے، کیونکہ شریعت میں اکثریت کی بات حجت سمجھنے کے لیے کوئی نص وارد نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برخلاف ہمیں بہت ساری نصوص ملیں گی کہ جن میں اکثریت کی مذمت بیان کی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفرقت الیہود علی 71 او 72 و70 فرقہ وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، کیونکہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، کتنے؟ تفرقت الیہود علی 71، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، اور او 72 فرقہ وتفرقت النصارى علی 72، یعنی عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، ان قریب میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک کے علاوہ۔ ایک حدیث میں ہے علیکم بالجماعت ومن شذ فی النار، علیکم بالجماعت، تم جماعت کو لازم پکڑو، ومن شذ جو شخص الگ ہوا، فی النار اور وہ جہنم میں گیا، تو اس حدیث کا پہلا حصہ تو صحیح ہے، دوسرا حصہ من شذ فی النار یہ ضعیف ہے۔ حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے اس سے مراد سلف صالحین کی جماعت ہے، جیسے کہ بعض روایات میں اس کی وضاحت آئی ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں، کلھا فی النار الا واحدہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ، قال ہی الجماعۃ، وفی روایت اخرى ہی التی تکون علی ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کی ساری جہنم میں جائے گی، کلھا فی النار، سارے کی سارے جہنم میں جائے گی، الا واحدہ، ایک کے علاوہ۔ قالوا، لوگوں نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے، وفی روایت اخرى، ایک دوسری روایت میں ہے ہی التی تکون علی ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت اس نہج پر ہوگی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی۔ سوال نمبر 13، عام آدمی کیا کرے کہ جب حدیث اس کے نزدیک صحیح ہو لیکن اس حدیث کا دوسرا صحیح کے ساتھ تعارض کا شبہ پایا جائے، وہ بھائی جس طرح کہ عام فقہا کا موقف ہے کہ عام شخص کا کوئی موقف نہیں بلکہ اپنے مفتی کا موقف ہی اس کا موقف ہے، عام آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے اتنا ہی علم کی ضرورت ہے جتنا کہ متن حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ حدیث سمجھنے کا دروازہ ہم عام آدمی کے لیے نہیں کھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو کہ اگر تمہیں معلوم نہیں۔ اس آیت نے عالم اسلام کی دو قسمیں بنا دیں، ایک عالم دین اور دوسرا غیر عالم، اور جن کو دین کی تعلیمات حاصل نہیں ہیں
ان پر واجب ہے کہ وہ علماء سے سوال کریں، جس طرح عام شخص نے عالم کے ذریعے سے صحت حدیث معلوم کر لی، صحت حدیث معلوم کر لی، تو اس طرح پر تو اسی طرح اس پر یہ بھی لازم ہے کہ فقیہ کے ذریعے سے اس حدیث کی فقاہت بھی حاصل کرے، اور وہ فقیہ کتاب و سنت کا عالم ہے۔ جب اس عام آدمی نے حدیث کی صحت و فقہ کے بارے میں تعلیمات حاصل کر لیں، لیکن کسی اور حدیث کی وجہ سے اس کو شبہ پڑ رہا ہے، تو ایسے شبہ کی کوئی حیثیت نہیں کہ جب اس عامی نے حدیث کی صحت و فقہ کو کسی عالم آدمی سے حاصل کی ہو، شبہ تو بسا اوقات عالم شخص کو بھی پیش آ جاتا ہے، عالم شخص کو بھی، عالم ہو، شخص ہو، زندہ ہو، اسی دنیا میں ہو، اس کو بھی پیش آ جاتا ہے۔ عامی کی وجہ تو بہرحال اس طرح کے شبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شبہ قوی ہو اور معاملہ دونوں حدیثوں کی فقہ کے درمیان دور ہو جائے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ سوال کرو یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اگر آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملاحظہ کر لیں، استفت قلبک وان افتاک المفتون۔ سوال نمبر 14، کیا مکروہ کی کراہت ثابت کرنے کے لیے دلیل ضروری ہے یا یہ خلاف اولیٰ سے ثابت ہوتی ہے؟ او بھائی، کراہت ثابت ہونے کے لیے خلاف اولیٰ ہی کافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خاص دلیل ضروری ہے جو اس چیز کی کراہت کا تقاضا کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 15، نبی علیہ السلام کی حدیث ما مررت لیلۃ اسری بی بملاء من الملائکہ الا قالوا یا محمد مرافقتک بالحجام، تو کیا اس حدیث میں لفظ مر وجوب پہ دلالت کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے مراد ارشاد یا استحباب ہے، امر وجوبی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ 15 سوالات تھے جس کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ مسائل کو جاننے، سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک یہ کتاب و سنت کا پیغام اللہ پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔